بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تسبیح تراویح۔ تراویح ترویحتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے راحت حاصل کرنا، آرام کرنا، کیونکہ مسلمان کو نماز ادا کرنے سے راحت اور سکون ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طرح ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو اس لیے اس نماز کا نام تراویح رکھا جاتا ہے۔ یہاں بنیادی طور پر ہمارے لیے ایک تو یہ یقیناً فخر کا باعث بھی ہے کہ ہم جس عمل کو سیکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اس عمل کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور وہ بھی بالکل جب آپ قریب الوفات تھے تو اس موقع پر بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور دوسری نماز کی اہمیت اس میں یہ بھی ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے عبادت کے لیے، اور عبادت میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ تو تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کا معنی راحت حاصل کرنا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر چار رکعت پڑھنے کے بعد امام صاحب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے درمیان آگے سوال آ رہا ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح تراویح پڑھنا کیسا ہے۔ تو اس کے بعد وہ تسبیح وغیرہ کا یا بعض خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو معلوم ہمیں یہ ہوا کہ اس سے مراد ترویحہ سے 4 رکعتیں ہیں کم از کم۔ ایک ترویحہ جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر 2 پڑھتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، وہ آپ کا آرام 2 منٹ ہو، 10 منٹ ہو یا 50 منٹ ہو، کیونکہ آگے چل کے آپ تفصیلات میں دیکھیں گے۔ میں یہاں عرض کر دیتا ہوں، بات آ گئی ہے ضمناً، کہ جو اہل مکہ تھے وہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ ایک طواف کرتے تھے، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں، پھر ایک طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعتیں۔ تو یقیناً اس میں بھی انسان کے لیے راحت بھی تھی، اور انہوں نے درمیان میں وقفہ اس چیز کا رکھا ہوا تھا۔ جو اہل مدینہ تھے، اب ان کے پاس وہاں بیت اللہ تو نہیں ہے کہ وہ طواف کریں، تو انہوں نے یہ اختیار کیا کہ وہ ہر 4 رکعت پڑھنے کے بعد اپنے طور پر 4 نوافل بھی پڑھتے تھے بیچ میں، یعنی 4 رکعت سنت مؤکدہ تراویح کی، اور اس کے بعد اپنی اپنی 2 نفل کر کے 4 پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں تراویح کی پڑھتے تھے۔ اس طرح کر کے اگر آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تقریباً 36 کے قریب رکعتیں ملتی ہیں کہ تراویح کی 36 رکعتیں ہیں۔ تو وہ رکعتیں کس طرح ہیں؟ وہ اس طرح منقول ہے کہ آپ اہل مدینہ جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام رہے اور ان کی فقہ کو زیادہ فالو کیا گیا کافی زمانہ، تو اس وقت وہ ان کو یہ دکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ بھائی ہر 4 رکعت کے بعد آپ 4 رکعت اور پڑھ لیں۔ تو اس طرح کر کے وہ لوگ 36 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی کے ضمن میں ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تراویح کی نماز پر جو آج کل ہمارے ہاں بحث چلتی ہے، آگے تفصیل سے بھی آ جائے گی کہ 8 رکعتیں ہیں یا 20، تو اس کے نام سے ہی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہوں یا نہ ہوں، 8 نہیں ہو سکتی، کیونکہ 8 اگر ہوتی تو پھر اس کا نام ہی غلط ہے تراویح، کیونکہ تراویح یہ آپ نے دیکھا ہے ترویحتن کی جمع ہے، اور جو جمع ہوتا ہے اس کا کم از کم اطلاق 3 یا 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ جب جمع کا اطلاق 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے تو
ترویحہ 4 رکعتیں، ایک ترویحہ ہو گیا، پھر دوسرا ترویحہ ملائیں تو 8 رکعتیں، پھر تیسرا ترویحہ ملائیں تو 12 رکعتیں۔ تو تراویح کا اطلاق کم از کم اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے 12 پر۔ تو یہ کہنا کہ تراویح کی رکعت 8 ہے، اس کے لیے احادیث سے تو دلائل ہیں جو آگے آئیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ 8 کہنا درست نہیں ہے، بلکہ کم از کم 12 سے زیادہ ہی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 20 ہیں، جو احادیث نبویہ سے اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ اور کل کے سبق میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہمارے لیے صحابہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا، بالخصوص خلفائے راشدین، جن کے بارے میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے میرا طریقہ پکڑنا یا خلفائے راشدین کا طریقہ پکڑنا۔ تو خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام پر لوگوں کو جمع کر کے 20 رکعتوں کا باقاعدہ آغاز کرایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ 8 رکعتیں نہیں ہیں بلکہ 8 سے زائد ہیں۔ آگے سوال ہے جی، تراویح کی 4 رکعت کے بعد تسبیح تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ فقہ آگے جواب عرض کرنے کے فقہ حنفی کا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ 2 ترویحہ کے درمیان نمازی کو اختیار ہے، چاہے تو تسبیح کرے، چاہے حمد و ثنا کرے، چاہے سکوت اختیار کرے، اور اگر اگلی رکعت کا سکوت اختیار کرے اور اگلی رکعت کا انتظار کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے، فقہ حنفی کے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، پڑھیں، یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں نے اہل مکہ اور اہل مدینہ کا عمل بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں برِ صغیر میں بالخصوص ملک پاکستان میں یہ روٹین ہے کہ نمازی خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، اور بعض جو ہے تسبیحات کر لیتے ہیں، بعض دعا بھی مانگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لی جاتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اسی پر آگے عربی عبارات دی ہیں، وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ مِقْدَارَ تَرْوِيحَةٍ وَذَلِكَ مُسْتَحَبٌ وَهُمْ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ الْجُلُوسُ إِنْ شَاءَ وَيُسَبِّحُونَ أَوْ يُهَلِّلُونَ أَوْ يَنْتَظِرُونَ سُكُوتًا۔ الجوہر النیرہ یہ فقہ حنفی کی مستند کتاب ہے، اس سے ایک عبارت پیش کی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آپ خاموشی سے بھی بیٹھ سکتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس میں نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری عبارت ذکر کیا ہے وَالْانْتِظَارُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ مُسْتَحَبٌ، اور یہ جو ہے مستحب عمل ہے، بقدر ترویحۃ، ایک ترویح کی مقدار، یعنی جتنی وقت میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں تراویح کی، تو اتنی مقدار بیچ میں اگر آپ ریسٹ کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے نمازیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ حضرات یہ دیکھیں کہ بھائی ہم نے یہ بات پڑھی ہے تو اب اسی پر ہی ہم نے عمل کرنا ہے۔ یقیناً انسان جو پڑھتا ہے عمل کے لیے پڑھتا ہے اور عمل ہی کرنا چاہیے، لیکن بات کی حیثیت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مستحب، 4 رکعت کی مقدار بیٹھنا یہ مستحب عمل ہے۔ اب اگر نمازی آپ سے کہتے ہیں کہ 4 رکعتیں آپ نے مثلاً پڑھی ہیں 15 منٹ میں، اب بیچ میں آپ 15 منٹ وقفہ نہیں لیتے، آپ 5 منٹ لیتے ہیں، آپ 2 منٹ لیتے ہیں، تو یہ کوئی حرام یا ناجائز عمل نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے۔ آپ 1 منٹ کے وقفے کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ زیادہ وقفہ لیں گے تو اس میں نمازیوں کے لیے زیادہ آسانی ہے، تو نمازیوں کی آسانی کو دیکھ لیا جائے، وہ اگر اس میں زیادہ وقت مانگتے ہیں تو زیادہ دے دیا جائے، اگر کم مانگتے ہیں تو کم دے دیا جائے۔ اور اسی کے ضمن میں خاص کر تراویح سنانے والوں کے لیے یہ مسئلہ بھی یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ اگر 4 رکعتیں پڑھ کے کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی امام صاحب کے لیے پانی لے آیا، چائے لے آیا، یا کوئی اور ایسا مسئلہ بن گیا، اور 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس کو کچھ پیش کر دیا کہ آپ چائے پی لیں، آپ جو ہے فلاں کر لیں،
تو یا اس میں قاری صاحب کا گلا خراب ہو گیا، اگلی 4 رکعتیں پڑھنے میں 5 منٹ 10 منٹ تاخیر ہو گئی، تو یہ 10 منٹ جو تاخیر ہوئی ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہوا، بلکہ یہ تاخیر مستحب تھی۔ یہ جو تاخیر ہوئی اس پر یعنی مستحب عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی کی آگے جو میں نے عرض کیا وضاحت کر رہے ہیں کہ اہل حرمین کا یہی عمل ہے۔ اہل مکہ جو ہے وہ یطوفون بین کل ترویحتین اسبوعا، اچھا جی 7 چکر لگایا کرتے تھے ہر 2 ترویح کے درمیان، یعنی 4 رکعتیں پڑھ کے طواف کرتے، 7 چکر لگاتے، پھر اس کے بعد وہ لوگ 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور اہل مدینہ یصلون وہ بدل ذالک اربع رکعات، وہ جو ہے 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد، اب ان کے پاس تو بیت اللہ نہیں ہے کہ طواف کریں، تو وہ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر اہل محلہ کو وَأَهْلُ كُلِّ بَلْدَةٍ بِالْخِيَارِ، ہر اہل شہر اپنے اختیار کے ساتھ ہیں، وہ اس میں تسبیح بیان کریں، یحللون لا الہ الا اللہ پڑھیں یا خاموشی سے انتظار کریں، ہر طرح کا ان کو اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ایک اور عبارت ذکر کی ہے امام زید رحمہ اللہ تعالی، اپنے والد امام زین العابدین سے نقل کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس امام کو رمضان میں تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اسے فرمایا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھائے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، ہر 4 رکعت کے بعد اتنا آرام کا وقفہ دے کہ حاجت والا فارغ ہو کر وضو کر لے، اور سب سے آخر میں وتر پڑھائے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہمارے سامنے آئی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ بھائی اگر آپ نے درمیان میں وقفہ دینا ہے، کم از کم اتنا ہو کہ کسی کا اگر وضو ٹوٹ گیا ہے اور وہ وضو کرنا چاہتا ہے، یا قضاء حاجت کے لیے جا کر وضو کر کے واپس آنا چاہتا ہے، تو اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ وہ واپس آ سکے۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ میں یہاں سبق میں آپ کو ٹائم فریم نہیں دے سکتا کہ آپ اتنا ٹائم رکھیں، بلکہ یہ نمازیوں پر ہے، اہل محلہ پر ہے، جیسا کہ اوپر آ گیا کہ اہل محلہ اختیار کے ساتھ ہیں، جیسے چاہیں۔ تو یہ آپ کی روٹین کی بات ہے کہ آپ کتنا وقفہ لینا چاہتے ہیں۔ بعض مسجد میں تراویح سناتے ہیں، وہاں کا ماحول اور ہوتا ہے، بعض اپنے گھر میں سناتے ہیں، تو گھر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے 4 رکعت پڑھی، اس کے بعد چائے وائے کا دور چلا، اس کے بعد کوئی ساتھی آ گیا، اس نے بھائی وغیرہ اس نے نماز پڑھنی تھی، تو آپ ٹھہر گئے، چلو یار وہ نماز پڑھ لے، پھر ہم تراویح پڑھ لیں گے بعد میں۔ درمیان میں کوئی کام آ گیا، وہ کر لیا، پھر اگلی 4 رکعتیں پڑھ لی۔ اسی طرح دفتر میں ہوتا ہے، دفتر کا ماحول اور ہے، بازار میں کہیں ہوتی ہے، مارکیٹ میں، تو وہاں ماحول اور ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے ماحول کے مطابق ایسے مسائل کو ایڈجسٹ کر لے، اور وہ شریعت کا ہی حکم ہوتا ہے۔ آگے یہ تسبیح تراویح کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، عام طور پر ہمارے ہاں دوسری لائن میں جو آ رہا ہے وہاں سے پڑھا جاتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العرش والجبروت، لیکن یہاں ان للہ بحرا من نور حولہ ملائکۃ من نور علی خیل من نور بایدیہم الی آخرہ۔ تو یہ ساری عبارت لکھی ہوئی ہے۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہم اجرنا من النار، کہ انکار کرنے والوں کا خوب رد کرتے ہوئے اسے ثابت بالسنہ مانا ہے، یعنی یہ جو اوپر آپ نے دعا دیکھی ہے یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اگر زبانی یاد نہ ہو تو یہ آپ کو فراہم بھی کی جا سکتی ہے، تو دیکھ کر پڑھ لی جائے۔ لیکن پھر وہی عرض کروں گا، دین اور غیر دین میں، دین اور بدعت میں اتنا ہی فرق ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے اوپر خود ہی لازم کر لیتے ہیں تو وہ بدعت بن جاتا ہے، اور جب شریعت لازم کرتی ہے تو وہ دین ہوتا ہے۔ تو اب ان چیزوں کو لازم نہ سمجھا جائے۔ نماز تراویح کی رکعات کتنی ہے، اس حوالے سے میں نے اوپر بھی آپ کے ترویحہ کے لفظ کے تحت وضاحت کر دی، اور ایک لغوی دلیل جو بڑی مضبوط ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہاں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ آپ رمضان میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے اور وتر کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔
मुसन्निफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है। इसी तरह दूसरी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाहर तशरीफ लाए, ज़ात लैलतिन फ़ी रमज़ान, रमज़ान की रातों में से एक रात में, फसल्लन नास अर्बअतन व इशरीन रका, आपने लोगों को नमाज पढ़ाई 24 रकातें, व अवतरा बिसलासतिन, और 3 मिलाकर वितर भी पढ़ाए। गोया 4 तो उसमें जो 24 कहा, 4 तो फर्ज हो गए और 20 रकात तरावी हो गई और 3 आखिर में वितर हो गए। उबय इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उबय इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो रमज़ान में लोगों को रात के वक्त तरावी पढ़ाए और उनको 20 रकातें पढ़ाएं। मुस्नद अहमद से ये मरवी है, यानी मुस्नद अहमद की हदीस है। आगे साहिब बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु से नकल की है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हज़रत उमर के ज़माने में 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। 4 हदीसें हो गई, ये 5 ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह ताला वाली है, जो ऊपर आप देख चुके हैं। ये 6ठी हदीस है। तो अब ये 6 हदीसें हमारे सामने आ गई। आखिरी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु किया कि रमज़ान में हम तरावी पढ़ाते थे और घर लौट जाते थे, अभी रात बाकी होती थी। हदीस के रावी इमाम आमश फरमाते हैं कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु 20 रकात तरावी और 3 रकात वितर पढ़ाया करते थे। अब देखें ये 6-7 हदीसें आपके सामने आ गई, जिससे ये साबित होता है कि तरावी की नमाज 20 रकातें हैं। ये बिलखुसूस बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है इन चीज़ों की कि आजकल लोग हदीस के नाम पर लोगों से फराड करते हैं, धोखा देते हैं कुरान और सुन्नत के नाम पर। तो ठीक है, उनके पास भी अगर अहादीस है तो वो अमल करें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई रमज़ान में ज़्यादा इबादत कर रहा है और उसके पास उसकी बेस यानी दलाइल भी मौजूद हैं अहादीस से, कुरान से और इजमाए उम्मत से, जैसे अभी आगे आप देखेंगे, तो क़ियास से भी और लुगत से भी, तो फिर मेरे ख्याल से उनको छेड़ना नहीं चाहिए और उनको उस पर अमल कर देना चाहिए, करते रहना चाहिए। हाँ, आप अपना अमल करें, कोई बात नहीं। इजमाए उम्मत के हवाले से मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है इनका, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। फरमा रहे हैं अजमा सहाबा अला अन्न तरावीहा 20 रकातन, के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का इजमा था इस बात पर कि तरावी की नमाज 20 रकातें हैं। ये कौन नकल कर रहे हैं? मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े, इनका तो कोई इनकार भी नहीं कर सकता। आगे और इबारात है, अलामा अबू ज़करिया याह्या बिन शरफुद्दीन नवी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज तरावी भी इत्तेफाक उलमाए सुन्नत है और 20 रकातें हैं। आगे कुछ मसाइल डिस्कस किए हुए हैं, बगैर सना के क़िरात शुरू करना, सना न पढ़ने की आदत बनाना तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला की तारीफ़ ही बयान नहीं की तो फिर क्या फ़ायदा। अलबत्ता नमाज में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सना पढ़ना एक मुस्तहब अमल है और तर्क मुस्तहब से नमाज में कोई कबाहत नहीं आती। यकीनन आप हजरात मसला समझ गए होंगे कि जब आप तरावी की नमाज शुरू करते हैं तो आमतौर पर जल्दी होती है कि मैं अपनी क़िरात मुकम्मल करूं, मैंने 1.5 पारा पढ़ना है, 2 पारे पढ़ने हैं, अलहम शरीफ भी बड़ा तेज़ी से पढ़ते हैं हम, तो कोशिश होती है कि सना ना पढ़ें। तो भाई ऐसा ना कीजिए, सना आप लाजमी पढ़ें, क्योंकि वो अल्लाह की तारीफ़ है और आप ये तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो दुनिया में हम देखते हैं कि हर इंसान अपनी तारीफ़ से खुश होता है, तो अल्लाह जल्ला जलालुहु जो दुनिया में भी तारीफ़ के लायक है, आखिरत में भी तारीफ़ के लायक है, और जिसका कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जिसकी तारीफ़ें बयान करता है, अगर इंसान अशरफुल मखलूक़ात होकर उसकी तारीफ़ बयान ना करे और अपना जल्दी जल्दी इबादत ख़त्म करे, तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, शायान शान नहीं है एक मुसलमान के, और बिलखुसूस हाफिज़ कुरान के। तो इसलिए सना लाजमी पढ़नी है। अलबत्ता मसला इसलिए अर्ज़ कर दिया कि खुदा ना खास्ता आप जल्दी में भूल गए, आपने नहीं पढ़ी,
تو اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوئی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ تراویح میں ختم قرآن، تراویح میں قرآن مکمل کرنے کی کیا شرعن حیثیت ہے؟ آیا ایک سے زائد مرتبہ بھی تراویح میں قرآن ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی آگے اس کا جواب ہے کہ تراویح میں ایک بار مکمل قرآن کریم ختم کرنا سنت ہے، ختم کرنے کے بجائے میں تو کہتا ہوں مکمل کرنا، اور اس کو چھوڑنے والا تارک سنت کہلائے گا۔ ہاں ایک سے زائد مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا باعث سعادت و ثواب ہے۔ آگے اس چیز پر دلائل دیے ہوئے ہیں، عبارات آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ حضرات اگر چاہیں گے تو PDF کی شکل میں آپ کو مل بھی جائیں گے۔ میں یہاں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کی یعنی دور کیا کرتے تھے، انہیں سنایا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ جب آپ کا جس سال آپ کا وصال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس سال رمضان المبارک میں آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا، تو ہم اگر تراویح کی نماز میں 2 مرتبہ سناتے ہیں، 3 مرتبہ سناتے ہیں، تو ہم سنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ قرآن سنانا یہ سنت ہے، چونکہ سنت مؤکدہ ہے تو یہ سنت ہے، اور چھوڑنے والا تارک سنت کہلائے گا۔ تو اگر کوئی علاقہ ایسا ہو، کوئی مقام، الحمدللہ ابھی تو روئے زمین پر یا بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی قرآن سننا چاہتا ہو اور سنانے کے لیے حافظ نہ ملے، لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہو کہ کوئی سنانے والا نہیں، تو پھر آخری صورتوں سے بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، تاکہ کم از کم جو قرآن کی جو سنت ہے وہ تو یہاں ترک ہو رہی ہے، چھوٹ رہی ہے، لیکن کم از کم جو تراویح سنت مؤکدہ ہے وہ نہیں چھوٹے گی، وہ مکمل ہو جائے گی۔ جی ایک عبارت نقل کی ہے کہ قرآن پاک 1 مرتبہ ختم کرنا سنت ہے، 2 بار فضیلت ہے، اور 3 بار افضل ہے۔ کیا تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ نہیں جی، دیکھ کر پڑھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں 2 رکعت مکمل کر کے اگر آپ دیکھنا چاہیں کوئی غلطی وغیرہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔